کیونکہ میں آپ لوگوں کو مزید شوق سے دوچار نہیں کرنا چاہتی۔ پاکستانی مٹھائیاں مل جاتی ہیں آپ کو۔ ہیلو، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ جب میں وائس اوور کرنے بیٹھتی ہوں نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے منہ سے جو پہلا سلام ہوتا ہے وہ اتنی اونچی آواز میں نکلتا ہے اور پھر سے وہ مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آج ہوا، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ کہیں میری معصوم سی چنی منی یوٹیوب فیملی ڈر کے بھاگ ہی نہ جائے کہ یہ دیکھو نا یہ کون آ گیا ہے۔ اور پھر اس میں آپ لوگوں کو بھی بلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں آپ بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ آج کل لوگوں کو پیار محبتوں کی عادت ہی نہیں رہی۔ اب اس سے آپ یہ مت کنسیڈر کر لیجئے گا کہ میں 60s کی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا یہ جرم ہے۔ اور ایک جرم کرنے بھائی میں بھی یہاں پر پہنچ گئی، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ۔ میں کبھی کبھی ایمان کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہوں اور اس کو باہر کھانا کھلاتی ہوں۔ اس طرح سے میرا اور ایمان کا بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں تو ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھتے بھی ہیں تو پھر سے کوئی اور کام یاد آ جاتا ہے، جس سے ہم بچوں کے ساتھ اس طرح سے ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتے۔ اور اس بار بہت دنوں کے بعد میں سے لے کے آئی تھی، کیونکہ میں بیچ میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئی تھی، یہی گھر کے کام، یوٹیوب کے چکر، اور بس اسی سارے میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ تو یہ گرل سینٹر بالکل ہماری بلڈنگ کے پاس ہے، مینس بچوں کو روڈ بھی نہیں کراس کرنا پڑتا، تو بچے یا تو آرڈر کر لیتے ہیں یا پھر آ کے خود بھی لے جاتے ہیں۔ ایمان بھی ایون اکیلی آ جاتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اور میں تو خود زیادہ باہر کا کھانا پسند نہیں کرتی ہوں، اسی لیے بچے ہی منگوا لیتے ہیں۔ میرے اصل میں اپنے بڑے ہی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے ہر جگہ سے نا شاورما وغیرہ یا پیزا پسند نہیں آتا، اس لیے میں اپنی فیوریٹ پلیسز سے ہی کھاتی ہوں۔ اچھا، گئے تو ہم اس لیے تھے کہ ہم وہیں پہ بیٹھ کے کھانا وغیرہ انجوائے کریں گے، بٹ ایمان کا سڈن پلان چینج ہو گیا کہ نہیں ماما اب گھر جا کے ہی میں کھاؤں گی۔ تو بس پھر ہم بما ساز و سامان گھر جا رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر ایک اور ٹریجڈی ہو گئی۔ ایک تو اب ہمیں ویسے ہی دیر ہو رہی تھی، یہاں پر تقریباً 9:30 بج رہے تھے۔ تو خیر جی، ہمارے ساتھ مسئلہ اصل میں یہ ہوا کہ ایمان نے تو اپنا پورا کھانا بک کروایا تھا، لیکن میں نے اپنے لیے صرف چلی چیز بک کروائے تھے۔ تو بس ہم نے اپنا صرف آرڈر لیا اور گھر آ گئے۔ جب گھر آ کے دیکھا تو میری چلی چیز کے بجائے نگٹس تھے۔ تو پھر میں نے ایمان سے کہا کہ شاید آج میرے نصیب میں نہیں تھے چلی چیز، اس لیے نگٹس بھی آپ انجوائے کر لو۔ بٹ ایمان کی ضد تھی کہ نہیں، آپ کو ایک بار ضرور انہیں کال کر کے بتانا چاہیے، ادروائز میں آپ کے لیے دوبارہ سے لے آتی ہوں۔ تو بس میرے کال کرنے پر انہوں نے ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوری بھی کیا۔ تو بھائی یہ والی چلی چیز ہمیں بہت زیادہ محنت اور جدوجہد کے بعد ملے ہیں، تو یہ کھانا کم اور سیاپا زیادہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس سب میں جو ایک خاص چیز تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ خوشی، اور وہ تھی ایمان کا احساس۔ اور آج میرا اور میری فرینڈ کا پلان بن گیا تھا، تھوڑی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی، اور ہم لوگوں نے اصل میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جانا تھا، تو اس طرح سے کافی بڑا راؤنڈ لگ گیا تھا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ڈرائیونگ آتی ہے، تو بس اسی لیے ہم دونوں ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ اور آج ساتھ ساتھ موسم بھی بہت اچھا تھا، اسی لیے گھومنے پھرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، اور ہم لوگوں نے کافی زیادہ انجوائے کیا۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ انڈو پارک گئے، اور میرا نہیں خیال کہ مجھے اس نام کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈو پارک نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایشین شاپ ہے۔ تو یہ ہے بھئی ہماری پیاری سی انڈو پارک، لیکن ہم لوگ اصل میں بیک سائڈ پہ گاڑی پارک کر کے آتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر پاکستانی، انڈین سارے کے سارے آئٹمس ملتے ہیں، ایون حلال میٹ بھی ملتا ہے، پاکستانی مٹھائیاں مل جاتی ہیں آپ کو۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھے ان کی مٹھائی زیادہ پسند نہیں ہے۔ اور اگر ہم وائبس کی بات کریں تو اندر داخل ہوتے ہی آپ کو پیور پاکستانی وائبس آئیں گے۔ سب سے جو اچھی بات ہے، یہاں پر سارے اندر کام کرنے والے پاکستانیز ہیں، اس لیے آپ کو لینگویج کا تو ایشو ہے ہی نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستانی آئٹمس ہونے کے ساتھ ساتھ انڈین آئٹمس بھی ہیں، اور ہر قسم کی چیز آپ کو یہاں سے ملے گی۔ سامبر، اڈلی، ان کے سب جو مکسز ہوتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے یہاں سے۔ میں جب سے مالمو آئی ہوں تو میں سیکنڈ ٹائم اس انڈو پارک پہ آئی ہوں۔ میں زیادہ تر نہیں آتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ ہی یہ جو ہیوی آئٹمس یہاں سے ملتے ہیں، جیسے آٹا، چاول، دالیں، تو بس وہی لے کے جاتے ہیں، اس لیے میں بہت کم آتی ہوں۔ میں بس چھوٹی موٹی گروسری کرنے جاتی ہوں، جیسے ڈیری آئٹمس وغیرہ ہو گئے جو گھر کے پاس سے ملتے ہیں۔ اچھا، مالمو میں اور بھی 2-3 پاکستانی شاپس کھلی ہیں، وہ بھی بہت اچھی ہیں، بٹ یہ سب سے زیادہ چلتی ہے اس لیے کہ ایک تو یہ بہت پرانی بھی ہے، تو بس اسی وجہ سے فیمس ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں پر ریچ بہت آسان ہے، مطلب بس اسٹاپ کے بالکل قریب ہے یہ، تو یہاں پر آنا جانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، شہر کے بالکل سینٹر میں ہے، آپ کہیں سے بھی آ جا رہے ہو تو آپ آسانی سے یہاں پر آ سکتے ہیں، جبکہ وہ والی شاپس نا اس طرح سے بہت دور پڑتی ہیں، آپ کے پاس اسپیشل اپنی کنوینس ہو تو ہی آپ جا سکتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی دور بھی ہیں۔ اور دوسری شاپس پہ اس طرح سے گوشت اور مٹھائی وغیرہ کی بھی سہولت موجود نہیں ہے، اسی لیے لوگ یہیں پر ہی آتے ہیں، یہاں پر ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ اس انڈو پارک کے تھوڑا نزدیک ہی منہاج القرآن طاہر القادری صاحب کی مسجد بھی ہے، جو مالمو میں موجود ہے،
تو لوگ جب عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں یا جمعہ وغیرہ پڑھنے آتے ہیں تو بھی آپ آسانی سے بچوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں، سموسے وغیرہ مل جاتے ہیں، یہ بھی یہاں کی ایک بڑی رونق ہے۔ لیکن آپ ساتھ ساتھ ہمارے پیارے سے سٹی مالمو کو بھی انجوائے کریں۔ آج موسم بھی بہت اچھا اور ہر چیز بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، اور آج کل تو گھومنے پھرنے پہ کچھ زیادہ ہی دور دورہ ہے، اب دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگست سے نیا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے اور پھر سے وہی اسٹڈیز کی روٹین اور گھر کی پھر مصروف ہو جانا ہے، بس اسی لیے آج کل ہم تھوڑی سی اپنی آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ہنس رہے تھے کہ کہیں گھر والے ہمیں لوفرز ہی نہ ڈکلیئر کر دیں، کیونکہ میں ہوم پرسن ہوں، میں گھر سے زیادہ نکلنا پسند نہیں کرتی بغیر کسی ضرورت کے۔ تو ابھی بھی خیر ضرورت کے تحت ہی آئے ہوئے تھے، کچھ چیزیں لینی تھی لیکن پھر بھی کچھ اسی قسم کی فیلنگز آ رہی تھیں۔ اور آج پھر ہم سیلف میڈ پہ آئے ہوئے تھے کیونکہ اس نے جو میری فرینڈ نے ڈریس لیا تھا نا اس میں سے تھوڑا سا کپڑا کم پڑ گیا تھا، تو ہم آج پھر بڑے تھان شان سارے ڈھونڈ رہے تھے کہ وہی کپڑا ہمیں دوبارہ سے مل جائے، تو وہ تو ہمیں لگا کہ جیسے ختم ہی ہو گیا ہے۔ اینی ویز اسی دوران مجھے یہاں پہ یہ والا سیکشن مل گیا جو کہ بڑا اچھا تھا، اسپیشلی یہ والا دوپٹہ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ اس کو میں دوپٹہ بنا لوں اور اس کے نیچے کوئی نہ کوئی ڈریس کسٹمائز کر لوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ کی بہن کتنی بڑی کام چور ہے، اس طرح کے کام مجھ سے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا یہاں پر نا یہ پیسز بھی لگے ہوئے تھے، تو ہر پیس کے اوپر نا پرائس بھی لکھی تھی اور میجرمنٹ بھی لکھی تھی کہ یہ کتنے میٹر ہے، اور یہ اس دوسرے کپڑے کی نسبت بہت ہی زیادہ سستا آپشن ہے۔ یہاں پر یہ صرف ایک پیس 1.5 میٹر کا تقریباً 57 کرون میں تھا، تو بہت زیادہ ریزنیبل تھا اور بہت پیارے پیارے پیسز تھے، تو یہ بہت زیادہ ریزنیبل پرائسز میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ جو بچ جاتا ہے اور وہ تھوڑا کپڑا ہوتا ہے تو وہ یہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ اور میں آج سیلف میڈ کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا پتہ آپ کی بہن میں بھی کبھی چستیاں آ جائیں اور کچھ کرنے کی ٹھان لوں، تو ایٹ لیسٹ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہاں سے کیا کیا ملتا ہے، کیا کیا آپشنز میں یوز کر سکتی ہوں۔ اچھا جب میں سیلف میڈ پہ جاتی ہوں نا جب بھی، تو مجھے بڑا ہی آتا ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا ایک چیلنج بھی دیتی ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے، بٹ جب میں گھر آتی ہوں نا سچ میں بھول جاتی ہوں۔ اب بتائیں بھلا اتنے معصوم لوگ بھی دنیا پہ ابھی جی رہے ہیں۔ ویسے میں ایک بات تو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جس دن میں نے ڈیزائننگ اور یہ والے سارے کام شروع کر دیے نا تو آپ سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بہت حیران ہوں گے، اسی لیے تو میں کرتی نہیں ہوں نا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو مزید شوق سے دوچار نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن پارکنگ کنٹرولر تو پہنچ گیا سب کو شوق دینے کے لیے، ذرا سا ترس نہ کھایا اس نے۔ اب جب بیچارے کچھ لوگ شاپنگ کر کے باہر نکلیں گے تو مزید ایک جرمانے کا ٹیکہ ان کو لگ چکا ہوگا۔ یہاں پر یہ بہت زیادہ آسانی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ آئیں تو بہت ساری مارکیٹ ساتھ مل جاتی ہیں، جیسے باؤ ہاؤس، لاگر، بیل تھیما، نیٹ آن نیٹ، ایکیا، یسک، یولا روستا، سب کچھ آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مارکیٹس ہیں جن کے ابھی مجھے نام یاد بھی نہیں آ رہے، تو خیر بہت ساری ہیں۔ اینی ویز مجھے لینا تھا یہ والا مرر ہال وے میں لگانے کے لیے، اور میں کچھ دن پہلے جب روسا گئی تھی تو پسند کر آئی تھی، ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی تھی کہ ہم ساتھ میں جائیں گے، بٹ آج میں اپنی فرینڈ کے ساتھ گئی تو پھر میں لے آئی، بٹ ایکچوئل میں پسند کچھ اور کر کے آئی تھی، وہ تو مجھے ملا نہیں اور یہ مل گیا تو پھر بس میں یہی والا لے آئی۔ تو خیر میں جب لگاؤں گی تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، بٹ آج تو میں نے سوچا کہ آج کیا بناؤں، سوال سے بالکل چھٹکارا پانا ہے، اور جو انڈو پارک سے میں چکن لے کے آئی تھی نا تو سوچا کہ شنواری چکن بنا لیتی ہوں۔ اس کا ٹیسٹ تو کمال کا بنتا ہی بنتا ہے نو ڈاؤٹ، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے جو کہ پرانے دیکھنے والے ہیں نا جو وہ مجھے جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے، تو بس اسی لیے میں اکثر اسے ہی چوز کرتی ہوں، اور اسپیشلی جب فریش چکن آتا ہے نا تو اس سے تو یہ بنتی بھی بہت اچھی ہے۔ اگر آپ کا بھی میری طرح ہر روز ہی کچھ نہ پکانے کا دل کرے تو پھر تو بھائی میرے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے، کیونکہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی کبھار ایسا موڈ ہو تو یہ چکن بنا لینا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو کوئک سا بتا دیتی ہوں، آپ لوگ پھر بعد میں یہ نہ گلا کیجیے گا کہ بتائے نہیں۔ تو چکن کو آپ نے اچھے سے آئل میں فرائی کر لینا ہے، بہت زیادہ نہیں کرنا، جسٹ فار کلر چینجنگ۔ اس کے بعد لہسن ادرک ڈالتے ہیں، لیکن اگر آپ میری طرح بھول گئے تو چلیں کوئی بات نہیں، ٹماٹروں کے بعد ایڈ کر لے۔ بس اس کے اندر ٹماٹر جائیں گے، نمک جائے گا، کالی مرچ، سبز مرچ، دیٹس اٹ۔ ٹماٹروں کے موٹے موٹے سلائسز ڈال لیجیے گا تاکہ چھلکے پھر نکالیں۔ اس سٹیج پر میں بھی ٹماٹروں کے چھلکے نکالنے والی تھی، لیکن پھر اچانک سے میرے مائنڈ میں خیال آیا کہ جو لوگ کھائیں گے ان کے لیے بھی تو کوئی کام ہونا چاہیے نا،
تو اس لیے میں نے پھر ٹماٹروں کے چھلکے کچھ رہنے دیے کہ کچھ لوگ خود ہی نکال لیں گے. اگر ہم ہی 100% کام کر کے دیتے آئے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی لائف بورنگ ہو جائے گی. اچھا لاسٹ میں آپ ہلکا سا لیمن بھی اسکویز کریں نا اس کے اوپر، تو لیمن جوس بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے. لیکن اگر آپ کو پسند آئے تو، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی بھی ریسیپی کو فل فالو نہیں کرتی، میں اپنی مرضیاں ضرور بیچ میں چلاتی ہوں. ویسے تو ایمان کو صرف اور صرف ہفتے والے دن ہی میٹھا الاؤڈ ہے، بٹ آج اس کا دل کر گیا تھا اور ایکچولی اس دفعہ اس نے ہفتے والے دن کچھ میٹھا زیادہ کھایا بھی نہیں. اور پھر بچے تو آپ کو پتہ ہے نا اپنے حساب کتاب کے معاملے میں بہت پکے ہوتے ہیں، تو بس میں نے بھی اسی لیے اسے بہت زیادہ جو کوئک والا مائکرو ویو کیک تھا نا وہی بنا کے دیا. تو انشاءاللہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ کس دن شیئر کروں گی، بہت اچھا بنتا ہے. اینی ویز یہ تھا آج کا ولاگ. اپنا اور اپنے ساتھ والوں کو بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ جی، بائے بائے.